السلام علیکم جی وہ پھر پڑھا گیا یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں جی وہ پھر پکڑے گئے. اعظم سواتی صاحب کیوں پکڑے گئے ہیں؟ کل انہوں نے جو ہے وہ گالیوں پہ مشتمل ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے پاکستان کے سپہ سالار کو جو تھا وہ ہاں کا بچہ کہہ کے گالی دی، اور ٹھیک ہے وہ مطلب کہ اور بھی ایک یہ دو گالیوں پہ مشتمل ان کا ٹویٹ تھا اس وقت. اگرچہ وہ انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا، بہت جلدی نہیں کیا، کافی دیر کے بعد جب ان کی توجہ دلائی گئی تو کسی نے دلائی ہوگی، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن یہ بہت ہی ناقابل برداشت حرکت تھی. آپ تو کسی عام آدمی کو اس طرح کی گالیوں کا ٹویٹ نہیں کر سکتے. وہ جا کے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کی سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھے. اس کے بعد پھر شام کو موصوف جو تھے مطلب میں کل سے مراد، میں چونکہ ریکارڈنگ ارلی کر رہا ہوں تو کل سے مراد ہے یعنی کہ پرسوں ہفتے والے دن صبح کو، تو ہفتے والے دن شام کو پھر انہوں نے جلسے میں بیٹھ کے وہ گالیاں تو نہیں بکیں لیکن باقی ساری باتیں وہ دہرا دی جو انہوں نے کہی تھیں. چونکہ گالی والا ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر چکے ہوئے تھے تو اس کی بنیاد کے اوپر تو ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنا، لیکن جو رات انہوں نے تقریر فرمائی اس کے اندر بھی کم و بیش وہی باتیں تھیں تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا. لیکن مقدمہ کرنے والے بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ دماغ لوگ ہیں. وہی ایک ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے جو کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ میں جناب فلانے ہوٹل پہ جا کے بیٹھا اور وہاں پہ میں نے موبائل آن کیا، اور جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا تو اس کے اندر جناب یہ شخص یہ باتیں کہہ رہا تھا اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس سے پاک فوج کا جو امیج ہے لوگوں کی نظروں کے اندر برباد ہوا ہے، حالانکہ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن وہ ایف آئی آر کے مطابق ہو جاتا ہے، لہذا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. کوئی لکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دور کے اندر بھی ہمیں اسی ایف آئی آر کی اسی طرح کی لکھی ہوئی ایف آئی آر کے بارے کے ذریعے پکڑا جاتا تھا جرنلسٹوں کو بھی اور باقی جو بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے یا جو عمران خان کی استبداد کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. وہی ایف آئی آر جو ہے اب کوئٹہ میں بھی درج ہو رہی ہے، کراچی میں بھی درج ہو رہی ہے، حیدرآباد میں بھی سب سے پہلے حیدرآباد میں درج ہوئی ہے، اس کے بعد ساری جگہوں پہ درج ہوئی جا رہی ہے، اور 6 ایف آئی آریں ان کے خلاف کراچی میں درج ہو گئی ہے. اب سنا ہے کہ جو کوئٹہ والی ایف آئی آر لوگوں نے ویسے ڈرانے کے لیے کہا ہے کہ جناب کوئٹہ والی ایف آئی آر جو ہے وہاں پہ تو انہیں برآمدگی کروانے کے بھی لے جایا جائے گا تاکہ انہیں ذرا ٹھنڈ کی سیر کروائی جائے، کوئٹہ کی سیر کروائی جائے. بہرحال اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ایک سکہ بند کریکٹر لیس آدمی ہے، سکہ بند کریکٹر لیس آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے. جھوٹے قرآن اٹھا کے اپنے علاقے کے اندر، ان کا اصلی نام بشیرہ ہے، اور وہ اپنا کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کر کے امریکہ سے بھاگے ہوئے ہیں. لیکن ان کا بیٹا عبداللہ طارق سہیل صاحب نے کہیں سے پکڑا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ بھی اب شراب نوشی کا کاروبار کرتا ہے، شراب فروشی کا. یار ویسے چودھری سرور ہوئے یا بشیرہ ڈاکو المعروف اعظم سواتی ہوئے، یہ سارے شراب نوشی کیوں ملتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لا کے نا یہاں پہ سیاسی پارٹیوں کو ٹکانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب چودھری سرور بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی وہاں سے کہ یہ برطانیہ میں بڑا ہیلپ آؤٹ کرے گا ہمیں، اور آگے وہ پہلے مسلم لیگ نون کو پہلے پی ایم ایل کیو کے پاس تھا، پھر مسلم لیگ نون کے پاس آیا جہیز میں، اور آج پھر پی ٹی آئی میں آیا، آج کل کنوارا پھر رہا ہے چودھری سرور بھی. اور بشیرہ ڈاکو المعروف اعظم سواتی جو ہے وہ بھی جناب امریکہ سے کریڈٹ کارڈ کا فراڈ کر کے بھاگا. بیٹا اس کا ابھی بھی وہاں پہ ام الخبائث کا کاروبار کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے چودھری سرور کے بیٹے نے آئرلینڈ کے اندر سنا ہے کہ کوئی اتنا بڑا یہ ام الخبائث کا سٹور قائم کیا ہے کہ دنیا کی ہر شراب وہاں پہ دستیاب ہوگی، خانہ خراب، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے جو ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر فراڈیے کا لیبل کیوں لگا ہوتا ہے؟ بھلے محمود احمد خان ہی کیوں نہ ہوئے، میک جو ہے مجھے بلاک کیا ہوا ہے اس نے، لیکن وہ بھی فراڈیا جو ہے وہ بھی امریکہ کی اسٹاک فٹسی سے، ہاں فٹسی سے میرا خیال فراڈ کر کے بھاگا، نہیں نیو یارک نائس سے جناب وہ مفرور ہے، اور ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک اس کا نام جو ہے وہ روشن ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے اخلاقیات کے اور ملک کو اوپر لے جانے کے بھاشن دے رہا ہوتا ہے، اور یوتھی ہے سارے حوالوں کی طرح اس کی، اچھا ہاں لٹ کے کھا گئے، ہاں ٹھیک ہے.
سواتی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایف آئی اے نے میرا خیال جمعے کے دن ہی کہا تھا کہ ان کی جو ایف آئی آر ہے ان کی جو ہے وہ جعلی ہے. سواتی صاحب کہتے ہیں میں ایف آئی اے کے پاس جانا ہی نہیں, میں تو سپریم کورٹ جانا ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھے اور دیکھ کے فیصلہ کرے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. بڑا ہی کو بغیرت آدمی ہے یار یہ. اچھا, اس کے بعد 32 ارکان پہ پورا مشتمل سینٹ نے ان کے جو ہے اس کو کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے, ان کے اشکشوئی کرنے کے لیے. وہ 74 سالہ بد کردار لٹیرا ڈاکو جو ہے وہ اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے. بھائی سینٹ نے, ہاؤس آف سینٹ نے یار اس کے اشکشوئی کے لیے کمیٹی بنا دی. ٹھیک ہے, میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا, لیکن عدالت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ پٹیشنر ہیز کم ٹو دا کورٹ ود کلین ہینڈ, اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ, اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے, اور یہ بالکل معصوم ہے جو یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ کلین ہینڈ کے ساتھ کسی فورم پہ نہیں گیا, یہ پارلیمنٹ میں بھی کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں گیا. اب وہ کسی کو یار, کسی کو کوئی بھی ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہو, لیکن اس کے اوپر ہوتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے. کے پی کے حکومت نے کم از کم 3000 یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود رکھے ہوئے ہیں. دن رات یہ ہر شخص کو گالی بکتے ہیں, بھونکتے ہیں, ہر اکاؤنٹ پہ, ہر پوسٹ پہ آ کے بھونکتے ہیں. کتے, یوتھیے, امرانڈو کتے بھونکتے ہیں, اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ رضی دادا جیسے, یہ عمران شفقت جیسے, یہ 10-15 ہزار گالیاں روزانہ کھا کے سوتے ہیں. تو انہوں نے گالی دے دی اگر جناب حضرت قبلہ سپہ سالار کو اور دوسرے جو ہیں سیکیورٹی کے افسر سر ان کو گالی دے دی تو کیڑا فرق پہ گیا. وہ پہن فرق پہنتا سارے کو ساڑھے ورگے تری نہ ہوں, کچھ ڈاڈے بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جنہوں نے ہاتھوں سے مطلب کہ خود جنم دیا ہو اس طرح کی گندی اولاد کو, گندی مخلوق کو, ان کو اس گالی کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو ان کو جنم دیا تھا دوجوں کو گالیاں بکنے کے لیے, اور یہ ہمیں گالیاں بکنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ گالیاں بکنے کے لیے جو ہے. اس لیے میرا خیال ہے وہ اور ان کے ساتھ والے یوتھیے جو ہیں وہ اسی بھول میں مارے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل جو ہے وہ ہم نے ایک ٹویٹ کی تھی جس پہ کچھ لوگوں نے ہمیں استفسارات بھیجے کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے. وہ ہم نے ٹویٹ یہ کی تھی کہ آج جو ہے وڈے حاجی صاحب جو ہے, آپ کو پتہ ہے ہم وڈے حاجی صاحب کن کو کہتے ہیں, ان کی نوکری کا ختم ہونے میں ایک دن رہ گئے. ٹھیک ہے, وہ وڈے حاجی صاحب جو ہیں ان کا آخری پاور شو تھا, کیونکہ انہوں کا جو پورا سسٹم تھا وہ عمران خان کی حمایت میں لگا ہوا تھا. اور جو ہے وہ یہ بات جو ہے یہ ہمیں اسلام آباد سے بتائی گئی. آج اس پہ نا ڈیٹیل میں, یعنی کہ آج سے مراد ہے اتوار والے دن, ڈیٹیل میں ایک ولاگ کیا ہے جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب نے. اگر آپ ان کی اگر اس جو میں نے یہ ٹویٹ جو کیا تھا اس کا پس منظر کے لیے جو احباب نے فون کیا تو میرا خیال تھا میں اس پہ ایک آدھ ولاگ کروں, لیکن جب میں نے عبداللہ صاحب کا ولاگ دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں بس میں نے قلم اٹھا لیا, وہ جو کہتے ہیں بزرگ کہ پھر میں نے قلم رکھ دیا. میں نے کہا نہیں, وہ میں نے وہیں پہ جناب کہا, میں نے کہا یہ بہت ہی کمپریہنسو ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان, لالہ صحرائی اور وڈے حاجی صاحب کس طرح اپنی تا عمر حکمرانی کے لیے کوشاں تھے, اگر یہ مطلب کہ ہو جاتے تو انہاں تنہاں نے آپس چ لڑ پینا سی. ٹھیک ہے, وہ تو لندن والا بابا پہلے ہی پی گیا انہوں نے, ورنہ انہاں تنہاں نے آپس ہی لڑ پینا سی. کرکس اس کا یہ ہے, لیکن آپ سنیں گے تو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو مزہ آئے گا. لیکن میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, یہ سواتی صاحب جو ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جنرل پرسیپشن کے سواتی صاحب کو جو ہے وہ ایسا عمران خان کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا جب عمران خان صاحب نئے حکومت میں آئے تو ایک اعلیٰ حکومتی عہدے پہ جس کا انفارمیشن سے تعلق تھا, ان کے ساتھ ہماری پرانی یاد اللہ تھی بچپن کی, تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ بعد ریٹائر ہو گئے جلدی ان دنوں, پورا پی ٹی آئی کا دور نہیں گزارا انہوں نے. میں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں بکتے ہیں
یہ جو کرتے ہیں یہ باقاعدہ پلان ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ جو میٹنگ لیتے ہیں نا ترجمانوں کی، اس کے اندر بہ کے باقاعدہ وہ گالیوں کی لسٹ فراہم کرتے ہیں کہ تم نے فلاں کے خلاف یہ جا کے بھونکنا ہے میرے کتے. عمران خان کہتا ہے کہ میرے کتے تم نے فلاں کو یہ گالی دینی ہے، تم نے مریم کو یہ گالی بکنی ہے، میری کتیا تم نے مریم کو یہ گالی بکنی ہے، تم نے یہ بھونکنا ہے، تم نے یہ بھونکنا ہے. اور پھر جب وہ جا کے اس ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے وہ بات کہتی ہے یا کہتا ہے، اس کو تھمز اپ جاتا ہے. تو ہماری تو سر وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن کا بندہ تھا نا، انفارمیشن منسٹری کا. ہماری وہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ ہم تو بس مطلب کہ اگر بلا لیے جائیں تو چلے جاتے ہیں، ورنہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی آپ جو ہے وہ اتنے اعلیٰ افسر ہیں، آپ وزیر اعظم کے ساتھ آپ کا عہدہ ہوتا ہے، آپ کو وہاں پہ جڑے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ اس معاملے میں خود کفیل ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو واہیات بکرا ہے شہباز گل، ٹھیک ہے، اور جو اعظم سواتی کہہ رہا ہے، یہ عمران احمد خان نیازی کی مرضی کے بغیر ہو. یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک فلسفی ہے. دوسرا اس کا ایک کاؤنٹر ورژن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے، کیونکہ ان دونوں کی آمد اور یہاں پہ اس پارٹی کے اندر اسٹیبلش یا ایڈجسٹ کیا جانا، یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی ایجنسیوں نے شہزاد اکبر جیسے بڑے بد کردار پالے ہوتے ہیں، شہباز گل جیسے، اعظم سواتی جیسے، یہ پالتے رہتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کروا کے وہ جو متعلقہ افسر اس وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان سے پیسے ویسے لے کے تو اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرا کاؤنٹر ورژن یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں تاکہ اس کا وبال ان کے ذریعے عمران خان کے اوپر گرے اور عمران خان کا کل بیڑا غرق ہوتے ہی آج بیڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیس سیونگ نہیں ہے، ان کو فیس سیونگ نہیں ملی، آخر کار انہیں اسمبلیوں کے اوپر لات مارنی پڑی. یہ بحث ابھی، یہ نقطہ ابھی بحث طلب ہے کہ اس سے کیا عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہوگی یا کسی اور کی نوکری ختم ہوگی اور اسے استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے گا. کسی ملازم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.